میرے خیال میں جو باہر پلیئرز ہیں، ویسٹ کے اندر جو پلیئرز بیٹھے ہوئے ہیں جو اسرٹ کرتے ہیں اس ریجن میں، ابھی بھی میرا خیال تھا وہ کوشش کریں گے کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی ایک دفعہ پھر جناب یہاں پہ شروع ہو جائے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اور یہاں پہ اپنے آپ کو وہ جناب یہاں پہ اپنی ایفرٹس لگائیں پاکستان اور انڈیا پہ کہ یہاں پہ جناب ٹریک ٹو ڈپلومیسی کو شروع کریں. آپ انڈیا اور پاکستان کے ہائی لیول ٹاکس یہاں پہ شروع ہوں. میرا خیال تھا کہ اس قسم کی کوئی ایفرٹس ہوں گی اور ہونے جا رہی ہیں جہاں تک میرے انٹیل ہے. بٹ ابھی جو میں بیٹھنے سے پہلے، شو شروع کرنے سے پہلے میں نے دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ جناب انڈیا نے ایک ایکسرسائز شروع کی ہے، اس کا نام ہے ترشول ایکسرسائز انڈیا نے شروع کی ہے، اور یہ آپریشن سندور کے بعد یہ پہلی ایکسرسائز ہے جو انڈیا نے شروع کی ہے، جس میں انڈین ایئر فورس بھی ہے، انڈین نیوی بھی ہے اور انڈین آرمی بھی ہے، اور یہ ویسٹرن بارڈر پہ شروع کی گئی ہے. اچھا، اس کا آبجیکٹو جو رکھا ہوا ہے انڈین فورسز نے وہ رکھا ہوا ہے سر کریک اس کا آبجیکٹو انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ جناب ڈیزرٹ سے ریلیٹڈ جتنا ٹرین ہے اس پہ انہوں نے اپنا فوکس رکھا ہوا ہے. سو یہ ایکسرسائز جو ہے فوکسڈ ہے آن سر کریک اور ڈیزرٹ پہ فوکسڈ ہے، اور تینوں فورسز جو ہے انڈیا کی ایئر فورس، آرمی اور نیوی، یہ سب مل کے یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں جناب. یہ ایکسرسائز شروع ہوئی ہے جناب 30 اکتوبر کو، یعنی کہ کل شروع ہوئی ہے ایکسرسائز، اور یہ جاری رہے گی نومبر 10 تک، یعنی کہ 10 نومبر تک یہ ایکسرسائز جاری رہے گی. اب اس میں سول ایویشن کو انہوں نے الرٹ کیا نہیں کیا، ایک ہوتا ہے، ایک ایس او پی ہوتا ہے جس میں انہوں نے الرٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس میں انہوں نے الرٹ کیا یا نہیں کیا، دیٹ از یٹ ٹو بی سین. لیکن اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز جو میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جناب اس میں وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ان میں یہاں پہ کوششیں کیا کر رہے ہیں. کوشش یہ کر رہے ہیں جناب کہ ان کے پاس جو جہاز ہیں، یعنی کہ انڈیا کے پاس جو جہاز ہیں ان کی میں ڈیٹیل بتاتا ہوں جو ایکسرسائز میں شامل ہے. رافیل، ایک دفعہ پھر جناب رافیل اس ایکسرسائز میں شامل ہے. اس کے علاوہ جناب یہاں پہ Su-30 Mk-1 یہ بھی شامل ہے، RPAs یہ بھی شامل ہے، UAVs IL-78 یہ بھی شامل ہے، IL-78 ریفیولرز ہیں یہ بھی شامل ہیں. اور اس کے علاوہ جناب انہوں نے ارلی وارننگ کنٹرول سسٹم جو ہے اس کے پلیٹ فارمز بھی مختلف جگہوں پہ انہوں نے آپریٹو کیے ہوئے ہیں اس ایکسرسائز پہ، جس کا نام ترشول ہے، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. انڈین نیوی جو ہے اس نے اپنے فرنٹ لائن کے وار شپس جو ہیں ان کو بھی ایک دفعہ پھر جناب ایکٹیو کیا ہوا ہے. نارملی یہ کرتے ہی ہیں کہ ان کا جو جو کیریئر ہے اس کو یہ پیچھے رکھتے ہیں، جب پاکستان کی جو رینج ہے اس سے ذرا پیچھے کر کے رکھتے ہیں تاکہ یہ ان کی رینج میں ڈائریکٹلی پاکستان کی رینج میں نہ آئے، تو اس کو ذرا پیچھے کر کے یہ رکھتے ہیں. لیکن اس ایکسرسائز میں انہوں نے وار شپس بھی جو ہے انہوں نے آگے کی ہوئے ہیں. اچھا، اب میں ایک چیز ذرا یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایکسرسائز کریں، جو دل کرتا ہے کریں، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا میرا خیال تھا کہ جو ویسٹ میں جو کنٹریز ہیں جو اسرٹ کرتی ہیں ابھی بھی اس ریجن میں، میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ وہ کوشش کریں گی کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان شوڈ سٹارٹ، جو کہ میرے خیال میں ابھی اس ایکسرسائز کے بعد تو مجھے امیڈیٹلی ہوتے ہوئے ٹریک ٹو ڈپلومیسی امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن آئی ایم کیپنگ مائی فنگرز کراسڈ آن دس ون کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی سٹارٹس. لیکن ابھی جو ایکسرسائز ہے دیٹ از ویری سیریس اینڈ وی آر ٹیکنگ اٹ ویری سیریسلی. لیکن ایک چیز میں ہندوستان کو ضرور بتانا چاہتا ہوں اور ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو ایکسرسائز وہ کر رہے ہیں سر کریک کو وہ آبجیکٹو بنا کے اس کو جناب فوکس کر کے، یا فار دیٹ میٹر ڈیزرٹ کو فوکس کر کے جو ایکسرسائز وہ کر رہے ہیں انڈیا والے، دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. لیکن ہم لوگ جو ہیں ہم بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھے ہوئے، پاکستان بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھا ہوا، ہمارے پاس بھی اسٹریٹجک آپشنز ہیں. اب ہمارے پاس جو اسٹریٹجک آپشنز ہیں اس سے ہم انڈیا کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں، چلیں یہ بھی میں آج بتا دیتا ہوں آپ کو. اب وہ یہ ہے کہ کانڈلا سے لے کے جمن کا
जमुना गर, सॉरी मैं प्रोनाउंस जरा गलत कर गया, जमुनागर गलत कह रहे हैं आप, जमुनानगर वॉट एवर जी, मैं आई एम सॉरी, मेरी प्रोनाउंसिएशन जरा थोड़ी सी हिंदी में गलत हो जाती है तो मुझे एक्सक्यूज कर दीजिएगा। और उसके अलावा भोज नाला, भोज से नालैया, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, मैं आपकी स्लाइड इसीलिए चला रहा हूँ कि अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो हिंदी में तो उसको आप पढ़ लें। सो ये हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद हैं, हम उनको अंदर जाके हिट कर सकते हैं, इंडिया की अंदर जाके हम उनको हिट कर सकते हैं। सो अगर ये एक्सरसाइज जारी रखे हुए हैं, ठीक है, इन्होंने इसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को जनाब बिल्कुल उसके साथ मिल के एक्सरसाइज जारी रखी हुई, जो कि 10 नवंबर तक जारी रहेगी। तो ऑब्वियसली सरक्रीक को ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है तो ठीक है, करें, लेकिन हमारे पास भी ऑप्शंस हैं, हम कहाँ कहाँ पे हिट कर सकते हैं। मेरी हिंदी को एक्सक्यूज करते हुए आप ज़रा, मैंने जो बताई है आपको जगह, हम वहाँ पे हिंदुस्तान को हिट कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर कहना चाहूँगा कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी, यस आई थॉट कि इट विल बी इम्प्लीमेंटेड वेरी सून, बट इस एक्सरसाइज के बाद मुझे कुछ उसमें इमीडिएटली उसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आ रही। और उसके अलावा बातचीत की बात की जाए कि इंडिया और पाकिस्तान की कोई बातचीत होगी, तो इस एक्सरसाइज के बाद जहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स इंडिया की इस एक्सरसाइज में बिल्कुल क्लियर हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो करना क्या चाह रहे हैं। बट एनीवेज, इस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। और उसके साथ साथ मैं अफ़गानिस्तान पे भी बात करना चाहूँगा कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है उसको अगर हम देखें तो वहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसकी अफ़गान सॉइल पे अभी भी मौजूद हैं, और उनको अगर हम दोहा एग्रीमेंट को भी सामने रखें, उसकी भी वायलेशन सारी दुनिया को पता है जनाब, वायलेशन हो रही है। और सारी दुनिया को ये भी पता है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इंडिया का जो है वो खड़ा होकर रोस्टरम पे कह रहा है जनाब कि अफ़गान्स आर मर्सनरीज। ये बहुत बड़ी बात है जो अफ़गानों को समझनी चाहिए कि हमारे भाई हैं अफ़गान। ऐसे मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि हमारे दुश्मन है, नहीं, हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे भाई हैं अफ़गान। लेकिन कुछ लोग वहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो मशरूब हो रही है वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हमें प्रॉब्लम्स ज़रूर हैं, क्योंकि वो हमारे मुल्क के अंदर प्रॉक्सी वॉर धकेल रहे हैं, ठीक है। सो बॉर्डर से नहीं, हमारे मुल्क की हमारी मुल्क में टेरिटरी हमारी के अंदर, पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर प्रॉक्सी वॉर को ऑपरेटिव करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिया, और वो फाइनेंशियल हेल्प जारी रखे हुए हैं। तो उसमें हमें ऑब्जेक्शंस हैं। उसका क्या बनेगा इन द डेज टू कम, क्या वी विल हैव टू गो फॉर लाइक स्ट्राइक्स, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन थी हमने उसको एक्सप्लोर किया कि हम लोग ये ना कहें, दुनिया ये ना कहे कि वी कैन नॉट सिट अक्रॉस द टेबल विद द अफगान्स एंड वी कैन नॉट सॉर्ट आउट इश्यूज। वी डिड इट। हमने पूरी कोशिश की कि उनके साथ बैठ के अच्छे तरीके से इश्यूज सॉर्ट आउट कर लें, लेकिन एज सच अभी तक कोई शेप अप नहीं हुई चीज़ें कि जो पता चले कि हाँ भाई बड़ी कोई पॉजिटिव गल होगी, इस तरह की बात नहीं हुई। आई हैव द राइट पर्सन विद मी टुडे, और मैं उनसे बात करना चाहूँगा। फेडरल मिनिस्टर हैं डिफेंस प्रोडक्शन के, वेरी डियर फ्रेंड, आई मस्ट से, आई एक्नॉलेज दिस थिंग,